بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ ملک روف زبیر۔ میں آج موجود ہوں ملک وال سپیریئر کالج میں، اور میں آج جو میرے ساتھ شخصیت موجود ہیں سپیریئر کالج ملک وال کے پرنسپل ہیں جناب پروفیسر عثمان علی ایوان صاحب۔ ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا، بہت مہربانی، شکریہ ٹائم دینے کا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ سر، کچھ اپنے بارے میں ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ جو کیا تجربہ ہے یا کیا کوالیفیکیشن آپ نے حاصل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ عثمان علی نام جیسے آپ نے خود بتایا، تو بیسیکلی میں سرگودا سے بلانگ کرتا ہوں اور وہیں سے تعلیم حاصل کی۔ تو میں نے MBA کیا ہوا ہے اکاؤنٹس فائنانس میں، اور اس کے بعد سے پھر ٹیچنگ سے ہی منسلک ہوں۔ الحمدللہ تقریباً 14 to 15 ایئرس اب اس فیلڈ میں ہو چکے ہیں، اور آغاز بھی میرا سپیریئر کالج سے ہی ہے بطور ٹیچر، جب میں نے لیا تھا 2009 سے آغاز کیا، اور پھر میں 2016 تک سپیریئر سرگودا میں ہی منسلک رہا، ٹیچنگ کے ساتھ بھی اور ایڈمنسٹریٹیولی بھی یونیورسٹی کلاسز وغیرہ جیسے تھیں ان کا کوآرڈینیٹر کے طور پر ڈیلنگ کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد ریڈر کالج جو برانڈ ہے ہمارا، اس میں جانے کا موقع ملا، اور وہاں پر بطور پرنسپل سرو کیا ہے، ان کا سلام والی کیمپس تھا وہاں پر، اور پھر ابھی ریسنٹلی سپتمبر میں یہاں سپیریئر ملک وال میں اللہ پاک نے موقع دیا۔ یہاں پہ سپیریئر کالج ملک وال میں آپ کے پاس کتنے طالب علم جو ہیں، اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ زیر تعلیم ہیں؟ الحمدللہ جی، ہمارے پاس یہاں پر تقریباً 1100 کے راؤنڈ 1100 کے قریب بچہ ہے جو زیر تعلیم ہے مختلف شعبہ جات کے اندر۔ یہاں پہ جو بچیاں اور بچے دونوں کی کمبائن کے حوالے سے مختلف شعبوں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں اس میں۔ تو یہ منڈی بہاؤدین ضلع میں اور خاص طور پر تحصیل ملک وال میں آپ کے اس کالج سپیریئر کالج کی کیا درجہ ہے، کیا پوزیشن، آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ جی، اس میں ہم اگر آپ بات کریں تو تحصیل لیول پہ تو بالکل ہم بڑے اللہ کو گواہ بنا کے اور آسانہ، لیکن کہہ سکتے ہیں کہ ہم تحصیل لیول پہ تو الحمدللہ بالکل کسی لیول پہ بھی کمپیٹ نہیں ہو رہے، اور ہمارا بہت اچھا ایک تعلیمی معیار ہے۔ اور ابھی میں آپ سے یہ شیئر کر لوں کہ ابھی ہمارے پیچھے جو یونیورسٹی کا ایک رزلٹ آؤٹ ہوا تھا، اس میں جو ADS اور ADA کے، تو اس میں ہماری اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ الحمدللہ ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی جو ہے وہ کمپیٹ کر رہی ہیں۔ تو اللہ کا بہت شکر ہے کہ تحصیل لیول پہ اور ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی جو ہے وہ ہم ایک اپنی یا کہہ سکتے ہیں کہ اعتبار اور اپنی ایک مقام جو ہے وہ ہم بنا چکے ہیں۔ تو آپ کے پاس یہاں پہ جو ہے وہ کیا کیا سہولیات ہیں جو آپ جو ملک وال کے طالب علموں کو فراہم کر رہے ہیں، بچیوں کو اور بچوں کو؟ جی یہ بالکل، ایک تو آپ نے ابھی دیکھا ہوگا آتے ہوئے، تو ایک تو ہمارا انفراسٹرکچر آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، بہت اچھا انفراسٹرکچر ہے۔ تقریباً 2 ایکڑ سے زیادہ ہمارے پاس جگہ ہے، گرلز بوائز کا علیحدہ کیمپس ہے، اور دونوں کیمپسز کے اندر دونوں سائڈ پر گرلز بوائز کیمپس میں اپنا ان کا پلینگ گراؤنڈ اور اوپن ایریا ہے، جو عموماً بہت کم کالجز کے اندر ہوتا ہے، کہ صرف ہم بچوں کو کلاس روم کی حد تک نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس ایک بہت اچھا ماحول کلاس کے ہٹ کے اگر وہ فری ٹائم میں اگر یا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس بہت اچھی لیبس ہیں، ایکوپڈ لیب ہیں، کلاس روم سارے AC ہیں، اور سٹاف بہت کوالیفائڈ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو جدید تعلیم کے حوالے سے جیسے ملٹی میڈیا ہے، اور ہم یہ کلاسز کے اندر پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ بچوں کو پریکٹیکل ویڈیوز کے ذریعے سے، لیکچرز کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ ٹیچر جو ہیں وہ تعلیم دے رہے ہیں۔ کون کون سے کورسز جو ہیں وہ آپ یہاں پہ دے رہے ہیں؟ کورسز میں انٹر لیول پہ ہمارے پاس FSC ہے، پری انجینئرنگ ہے، پری میڈیکل ہے، ICS ہے، FA ہے، اور ICOM بھی انشاءاللہ ہم اسی کے ساتھ ہی کنٹینیو کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم گریجویشن لیول پہ چلے جائیں تو اس میں 2 ایئرس کی جو ڈگری ہے، ADB پروگرام جسے ہم کہتے ہیں، تو سائنسز کے حوالے سے بھی اویلیبل ہے اور آرٹس کے حوالے سے بھی اویلیبل ہے۔ پھر اسی طرح جو ہماری سب سے بڑی جو ڈسٹرکشن ہے، جو انفرادیت ہے، جو تحصیل لیول پہ ہمیں حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ ہم BS کے لیے واحد ایفیلیٹڈ کالج ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد GCU فیصل آباد سے، اور BS کے بھی پروگرام جو ہیں وہ ہمارے پاس کنٹینیوڈ ہے، جس میں میتھ ہے، انگلش ہے، CS ہے، باٹنی زولوجی ہے،
اور انشاءاللہ ایک دو اور پروگرام اس سال بھی ہم مزید ایڈ کریں گے فزکس وغیرہ. اچھا، آپ کے پاس کس لیول کے جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس دیکھیں تینوں کیٹیگریز ہمارے پاس، اور جہاں بھی کسی بھی ادارے میں اب آپ جائیں گے تو اس میں ایکسٹرا آرڈنری اسٹوڈنٹ بھی ہے جسے ہم ٹاپرس کہتے ہیں، پھر اسی طرح ایک ایوریج اسٹوڈنٹ ہے، اور ایک وہ بھی اسٹوڈنٹ آتا ہے جو جسے ویک اسٹوڈنٹ یا بلو ایوریج اسٹوڈنٹ آپ کہہ سکتے ہیں. تو آپ ان کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں؟ یہ الحمدللہ جی ہمارے پاس ایک تو جو سب سے بڑی ہمارے پاس چیز ہے وہ ہماری ٹیم ہے جو فیکلٹی اور اس کے ساتھ تو جو ٹاپر اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے جیسے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کا ایک سپر سیکشن بنا دیا جاتا ہے جس میں وہ ایک کیلیبر کے بچے، ایک مینٹالٹی کے آئی کیو لیول کے بچے ہوتے ہیں، تو ان کے درمیان ایک بہت اچھا پازیٹیو جو ہے وہ اب یہ کہہ لیں کہ کمپٹیشن موجود ہوتا ہے. اسی طرح ویک اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہمارے پاس بڑا اسپیشل ڈیزائن ہم کرتے ہیں. مطلب ہمارے پاس جب کلاس ٹیسٹ یا منتھلی ٹیسٹ جب ہم لیتے ہیں تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو ٹاپر اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اور جو ویک اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جو ضروریات ہیں ان کو مد نظر رکھ کے وہ بنے. اسی طرح جو سپیریئر کا ٹیسٹ سیشن ہے اس میں بھی یقیناً ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے اسپیشل کلاسز، اسپیشل ریویژن کلاسز اور جو ٹیسٹ سیشن کی سیریز چلائی جاتی ہے وہ بھی ہم اسی طرح ایکسٹرا آرڈنری اسٹوڈنٹس کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو ایک ہمارا ایوریج اسٹوڈنٹ ہے اس کی ضرورت کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے وہ چیزیں اس طرح سے ڈیزائن کی جاتی ہیں کہ دونوں طرح کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس سے بھرپور فائدہ لے سکے. اچھا، تو یہ آپ ڈسپلن جو اپنا سپیریئر کالج ملک وال کا ہے وہ کس طرح جو ہے وہ کتنی توجہ دیتے ہیں، کس طرح قائم رکھتے ہیں؟ دیکھیں ڈسپلن کسی بھی تعلیمی ادارے کی جان ہوتی ہے، اور آپ یہ کہہ لیں کہ آپ نے اگر کسی تعلیمی ادارے کو جانچنا ہو، پرکھنا ہو صحیح لیول پہ تو آپ اس کے ڈسپلن کو دیکھتے ہیں. تو اس بات کو ہم بالکل بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. اگر بچہ ڈسپلنڈ نہیں ہوگا تو شاید وہ کبھی اپنی تعلیم بھی اس طرح سے جاری نہیں رکھ پائے گا. تو ہمارے ہاں اس کے اوپر ڈسپلن کے اوپر بڑی خصوصی توجہ دی جاتی ہے. ہمارا ایک شعبہ ہوتا ہے جسے ہم ISA کہتے ہیں، وہ اس کا نگران شعبہ ہے، وہ اس کو اوور آل سپروائز کر رہا ہوتا ہے بچوں کے یونیفارم سے لے کر کلاس میں بیٹھنے تک، کلاسز کے حوالے سے. اب یہاں پر کسی بچے کو الاؤ نہیں ہے کہ وہ کلاس چھوڑ دے، اس نے کلاسز ہر حال میں لینی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ گھر سے یہاں آ جائیں اور یہاں پہ وقت ضائع کر کے جو ہے وہ گھر چلے جائیں. انہوں نے ہر صورت میں کلاسز لینی ہے. اسی طرح کوئی بچے لیٹ آتے ہیں تو ہم ان کے گھر انفارم کرتے ہیں اور ان سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں کہ بچے ٹائم پہ ہیں. تو یہ ساری چیزیں ڈسپلن کو ہم دیکھتے ہیں. اچھا، جو آپ کے پاس اسٹوڈنٹس ہیں، بچے یا بچیاں، ان کی پرفارمنس کا کیسے آپ جائزہ لیتے ہیں؟ جی یہ بڑا اس میں اب یہ کہنے کہ جب تعلیمی سیشن چل رہا ہوتا ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. تو اس میں ہمارے پاس جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں ہمارے کلاس ٹیسٹ ہوتے ہیں. کلاس ٹیسٹ میں بچے جو ہیں ان کا چیک ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے پرفارم کر رہے ہیں. منتھلی ٹیسٹ ہوتے ہیں. پھر اسی طرح ہمارے 3 میجر جو ہیں وہ ایگزام ہوتے ہیں. اسپیریٹ ٹیسٹ سیشن ہے جو تقریباً 2.5 سے 3 ماہ چلتا ہے، جس میں ہم ان ساری ذریعوں سے ہم بچوں کو چیک کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارا جو IQ کا شعبہ ہے، اس میں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ISA کا، تو اسی طرح ایک ہمارا شعبہ ہے IQ کا. ان کا یہ کام ہے وہ ایکڈیمکلی تمام بچوں کو ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ساتھ ان کو معاونت کر رہا ہوتا ہے ایگزام کا جو شعبہ ہے. جو بھی ہمارے ریزلٹس کلاس ٹیسٹ ہوں، منتھلی ٹیسٹ ہوں یا میجر ہمارے جو جنہیں ہم ایگزام کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں، تو اس کا رزلٹ بنتا ہے. اس رزلٹ کو وہ IQ ڈپارٹمنٹ جو ایویلیویٹ کرتا ہے، اس میں ٹاپر اسٹوڈنٹس اور جو بلو ایوریج اسٹوڈنٹ ہے ان کو دیکھا جاتا ہے. اس کے بعد پھر ان کے پیرنٹس کے ساتھ ان کے انٹریکشن کیا جاتا ہے PTM کی صورت میں، اور بچوں کے ساتھ بھی کاؤنسلنگ سیشن ہوتے ہیں. یہ جو ہمارے پاس آپ جانتے ہوں گے ظہیر صاحب ہیں انگلش کے، مظہر دانی صاحب ہیں، تو ان کے اسی طرح ایک اور 2 سینئر ٹیچرز کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے مشتمل ایک کمیٹی ہے جسے کوالٹی ایشورنس سیل کہا جاتا ہے. ان کا خاص طور پہ یہ کام ہے کہ وہ اس طرح کے بچوں سے جن کو ضرورت ہوتی ہے کاؤنسلنگ کی، ان کے ساتھ ہم ڈیلنگ کرتے ہیں. تو اس طرح سے بچوں کو ہم وہ جانچ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس کس طرح بہتر ہو سکتی ہے. تو آپ کے کالج کے بارے میں سننے میں آیا ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کی کیئر کے بارے میں بہت توجہ دیتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ جی یہ دیکھیں ہر بچہ بہت امپورٹنٹ ہے، ماں باپ کے لیے بھی، اس معاشرے کے لیے بھی، اور یقیناً ہمارے لیے بھی. تو جب تک آپ اس کی کیئر نہیں کریں گے، جیسے گھر میں ایک بچہ ہو، آپ کا اپنا بچہ ہو، اور اگر آپ اس کی کیئر نہیں کریں گے تو وہ کبھی بھی کامیاب انسان نہیں بن سکتا.
تو اسی ایک اپروچ کے تحت ہم اس ساری چیز کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ہر بچے کی یا بچہ ہے یا بچی ہے جی اس کے لیے اسپیشل ہم جو بھی میں نے آپ کو کچھ کیا آئی کیو ڈپارٹمنٹ ہے, ای کیو ڈپارٹمنٹ ہے, آئی ایس اے ڈپارٹمنٹ ہے, پھر اس کے بعد کلاس انچارجز ہیں, جو ٹیچرز ہیں, وہ سارے انڈیویجول لیول تک بچوں کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بچہ ڈسپلنری کیسا ہے, وہ تعلیم میں کیسا ہے, تعلیم سے منسلک جسے ہم ایکسٹرا کریکولر کو کریکولر ایکٹیویٹیز کہتے ہیں اس میں کیسا ہے, اس کے حوالے سے ہم اس کو دیکھتے ہیں. اور گاہے بگاہے ہم بچوں کے ساتھ وہ سیشنز کرتے رہتے ہیں, بچوں کو ملتے ہیں, ان کے والدین سے ملاقات ہوتی ہے, ان کو بتایا سمجھایا جاتا ہے, ان کے ساتھ چیزیں شیئر کی جاتی ہیں. اب کیئرنگ کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں ہم, تو اب یہ دیکھیں کہ جو بچہ بھی اگر کالج نہیں آیا تو ہم بر وقت اس کے پیرنٹس سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ یا بچی آج کالج نہیں آئے, وہ ویریفائی کرتے ہیں کہ جی یہ وجہ ہے یا یہ پرابلم ہے, تو ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ وہی بات اگر اس میں یہ چیز ہو کہ وہ بچہ گھر سے چلا ہے اور وہ کالج نہیں آیا, تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے ہمارے بھی, اور اس کا پھر ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے اس طرح کی چیزوں سے اوائڈ کرنے لگ پڑتے ہیں. پھر بچے جو لیٹ کمرز ہیں ان کا ہم بچوں کے پیرنٹس کو بتاتے ہیں, ریزلٹس ہمارے ڈسکشن میں آتے ہیں, تو اس والے سے ہم بچوں کے لیے اسپیشل ہماری توجہ ہوتی ہے. اچھا, کسی بھی جو ادارہ ہوتا ہے اس میں جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ بہت ہی اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی جو وہ طالب علم ہوتے ہیں ان کو پڑھانے میں. تو اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جو پرائیویٹ کالجز یا اسکول وغیرہ میں اکثر جو ہے وہ درمیانے درجے کے ٹیچر بھرتی کر لی جاتے ہیں. آپ نے کیا کیا ہوا ہے, کس طرح اس کو دیکھتے ہیں؟ جی آپ شاید صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس کو صرف تعلیم کو اگر آپ کمرشل لیول پہ دیکھیں تو شاید پھر یہ چیزیں واقعی دیکھنے میں نظر آتی ہیں, لیکن الحمدللہ سپیریئر کالج ملک وال کا قطعاً بھی یہ موٹیو نہیں ہے کہ ہم نے صرف یہاں سے ایک پروفٹ ارننگ کرنی ہے. ہم تعلیم برائے جو سماجی ہے یا سوشل اسے کہہ لیں اپنی رسپانسبلٹی ہے اس کو پورا کر رہے ہیں. تو ہم نے ایک چیز کا فیصلہ کیا تھا اور کہ ہم بچوں کو بہترین جو ہے فیکلٹی پرووائڈ کریں گے, اور اس میں یقیناً دعویٰ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے کہ ہم نے اس پورے ڈسٹرکٹ میں سے جو ٹاپ آف دا ابھی کہہ سکتے ہیں کہ فیکلٹی جو کریم تھی ہماری, ہم نے انہیں ہائر کیا ہے. اور اسی طرح آؤٹ آف ڈسٹرکٹ بھی ہمیں جیسے سرگودا سے ہمیں کچھ لوگ جو ہیں وہ ہم نے ہائر کیا ہوئے. اب اس میں دیکھیں ایک بہت بڑا جو چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ بعض کا اداروں کے لیے افورڈیبلٹی کے حوالے سے ضرور وہ دیکھتے ہیں. ہم نے اس چیز کو نہیں دیکھا کہ ہمارے لیے وہ افورڈیبلٹی ہے یا نہیں, ہم نے صرف یہ دیکھا ہے کہ یہ اچھا ٹیچر ہے اور جو بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کے لیے یہ فائدہ مند ہے, ان کو اچھا پڑھائے گا. تو وہ ہمیں جس طرح سے بھی افورڈیبل ہوا ہے ہم نے انہیں جو ہے وہ اپنے پاس ہائر کیا ہے اور فیسیلیٹیٹ کیا ہے, اور وہ ہمارے پاس. میرا اگلا کویسچن بھی جو ہے وہ اسی سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ کوئی بھی ادارہ جو ہے نا اس کی کامیابی کے پیچھے ایک کامیاب ٹیم ہوتی ہے. جی بالکل. آپ اپنی ٹیم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ٹیم الحمدللہ جی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس پورے ڈسٹرکٹ میں لیول پہ ایک بہت اچھی ٹیم, ہارڈ ورکنگ, پیشنیٹ اور ایک مثالی جسے آپ کہہ سکتے ہیں باہمی کوآرڈینیشن جو ہوتا ہے اس کے تحت, تو الحمدللہ وہ ٹیم موجود ہے ہمارے پاس. ہم انہیں ہر لحاظ سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ پیار محبت سے ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ ایک مینجمنٹ ہے اور ایک سٹاف ہے, بلکہ ہم ایک ٹیم کی صورت میں کام کرتے ہیں, آپس میں مل جل کے باہمی مشورے کے ساتھ جو اچھا ہوتا ہے ہم اس کو لے کے چلیں. اچھا, کوئی بھی بچہ یا بچی جو ہے وہ کامیاب ہو کر جب سامنے آ رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے اساتذہ کا ہاتھ ہوتا ہے, بچے کی اپنی محنت ہوتی ہے, اور والدین کا بھی اس میں کردار شامل ہوتا ہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس بات کو؟ یہ بات تو بالکل کامن ہے اور بالکل درست ہے. اس میں تینوں شعبے جب تک باہمی کوآرڈینیشن پہ نہیں آئیں گے آپ رزلٹس حاصل نہیں کر سکتے. دیکھیے اگر ٹیچر محنت کرتا رہے اور بچہ محنت نہ کرے, یا بچہ ایفرٹ کر رہا اور اس کو اس لیول کی ان پٹ ہی نہیں مل رہی ٹیچرز کی طرف سے, اور تیسرے نمبر پہ والدین کا کردار ہوتا ہے بچے کا وہ ماحول گھر میں دینا جس میں وہ فلرش کر سکے, تو یقیناً ان تینوں شعبوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہونا بڑا ضروری ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا یہ رزلٹ نہیں آئیں گے. اور اسی چیز کا ایک جو منہ بولتا ثبوت ہوتا ہے وہ ہمارے ادارے کی پی ٹی ایمز ہوتی ہیں, پیرنٹ ٹیچر
مٹے. ہم ہر بڑے اگزام کے بعد اور وقتاً فوقتاً ہم پی ٹی ایمس کنڈکٹ کرتے رہتے ہیں جس میں بچہ، اس کا ٹیچرز اور اس کے پیرنٹس تینوں موجود ہوتے ہیں، اور اس کا جو کارکردگی ہوتی ہے، جو اس کی پرفارمنس ہے وہ ڈسکس ہوتی ہے، اور اس میں جو ضروری چیزیں اس کے لیے ہیں ان کا تعین کیا جاتا ہے تاکہ بچے، ٹیچرز اور والدین اپنا اپنا رول پلے کریں اور بچے کے لیے اچھا ماحول جو ہے وہ کریٹ کر سکیں. سپیریئر کالج ملک وال ہم نصابی سرگرمیوں پر کیا کام کر رہا ہے؟ جی، یہ جسے ہم نصابی یا کو کریکولر ایکٹیویٹیز کہتے ہیں، یہ بنیادی طور پر پرسنالٹی گرومنگ کے لیے بڑی ضروری چیزیں ہیں. جب آپ پروفیشنل لائف میں خاص طور پہ جاتے ہیں نا، تو وہاں آپ کے جو مارکس ہیں نا، جو صرف نمبر جسے ہم کہتے ہیں، وہ ضروری نہیں ہے آپ کی کامیابی کے لیے. اس میں آپ کے اندر اور بہت ساری سکلز کا ہونا بڑا ضروری ہے. تو جب تک وہ سکلز بچے کے اندر نہیں ڈیولپ ہوں گی، اس کو شاید پروفیشن میں جا کے اس طرح کی سکسیس نہیں ملتی ہے. تو ہم الحمدللہ سپیریئر کالج ملک وال کے اندر اس چیز کے اوپر خاص طور پہ بہت توجہ دیتے ہیں. میں نے بھی پہلے نام بھی لیا تھا، ہمارا ایک ای کیو ڈپارٹمنٹ ہے، وہ صرف اور صرف اسی شعبے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. جیسے آئی کیو شعبہ ان کی جو تعلیمی یا ایکڈیمکس ہے، تو اسی طرح جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں اس کے لیے وہ کام کر رہا ہوتا ہے. اور اب اس میں جیسے ڈیبیٹ کمپٹیشنز ہیں، اسپیچ کمپٹیشنز ہیں، ایسے رائٹنگز ہیں، اور اسی طرح کچھ کمپٹیشنز وغیرہ ہم کنڈکٹ کرواتے ہیں. اسی طرح جیسے اور ہمارے جو اسپیشل کچھ دن آتے ہیں، کائٹ ڈے آ جاتا ہے یا پاکستان ڈیز ہیں، ان کی جو ہے وہ ہم مختلف ان دنوں میں ہم ضرور ایک کوئی نہ کوئی کمپٹیشن، کوئی نہ کوئی ایک کہہ لیں کہ سرمنی جو ہے وہ ہم ضرور رکھتے ہیں، اور اس میں بچے جو ہیں وہ پرفارم کرتے ہیں. ابھی ہمارے ایک بچے نے ریسنٹلی جو ڈویژن لیول پہ ایک آرٹ کونسل کے تحت منڈی بہاؤالدین میں کمپٹیشن ہوا تھا، تو اس میں سیکنڈ پوزیشن جو ہے وہ حاصل کی تھی. تو یہ الحمدللہ اس کا ایک ثبوت ہے کہ ہم بچوں کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز پہ بھی خصوصی توجہ دیتے ہیں. آج کے آپ کے اس انٹرویو کا انتہائی اہم اور جو ہے وہ مشکل سا سوال کرنے جا رہا ہوں، آپ کے فیس پیکیجز کیا ہیں؟ دیکھیے، فیس تو ہم بات کریں تو ہم الحمدللہ اس پورے ڈسٹرکٹ میں یا لیول پہ ایک بڑی مناسب فیس جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں، اور اس میں ہمارے پاس ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی بچہ صرف فیس کی وجہ سے نہ رہ جائے تعلیم حاصل کرنے سے. تو ہمارے پاس اس میں جو ہے وہ بچوں کو اسکالرشپس ہیں، ہم انہیں اسپیشل اکوموڈیٹ کرتے ہیں جو بچے ڈیزرونگ ہوتے ہیں، پڑھنے والے بچے ہیں لیکن کسی بھی وجہ سے. تو ہم ایک بڑا مناسب فیس پیکیج جو ہے وہ لیتے ہیں، اور اس میں بھی ہم مزید جو بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہمیں لگتا ہے کہ مزید فائنینشیل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، ہم انہیں اکوموڈیٹ کرتے ہیں. ہمارا ایک اسپیشل کوٹا ہے جس میں ہم ان کچھ بچوں کو جو شاید ہمارے میرٹ کے اپنے نمبر کی بیس پہ تو فری اسکالرشپ پہ نہیں فال کرتے. یعنی آپ کو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر ملک وال کا کوئی بچہ یا بچی لائق ہے تو آپ کا ادارہ اس کو سپورٹ کرتا ہے؟ جی بالکل، 100% ہم کریں گے اس میں. اچھا، ملک وال تحصیل میں سپیریئر کالج کا ایک نام ہے، آپ کیا کچھ خاص کر رہے ہیں دوسرے اداروں سے جو آپ کو ممتاز کرتا ہے؟ جی، اس میں سب سے پہلی چیز تو وہی ہے کہ جو ہم نے کہا کہ جو ہمارا مین مقصد ہے وہ ہے تعلیم بچوں کی. تو اس کے لیے ہمیں جو بھی جس لیول پہ بھی جا کے ایفرٹس کرنی پڑی، خاص طور پہ جو ہمیں ٹیم اکٹھی کرنی پڑی، ہم نے اس کے لیے بہت محنت، اور اب یہ کہہ لیں کہ ایک خاص آپ کہہ لیں کہ افورڈیبلٹی پہ جا کے ہم نے اس کو ٹیم کو اکٹھا کیا، جو یقیناً یہاں پر کسی اور ادارے کے پاس اس طرح لیول کی ٹیم نہیں ہے فیکلٹی کے حوالے سے. پھر اس کے بعد جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے آپ کا انفراسٹرکچر، جو انوائرمنٹ آپ بچے کو دیتے ہیں کہ وہ کس انوائرمنٹ میں بیٹھ کے پڑھتا ہے. تو ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ جو ہے وہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر اویلیبل ہے، چاہے وہ کلاس رومس کی صورت میں ہو، چاہے وہ اوپن ایریا کی صورت میں ہو، لیبس کی صورت میں ہو. یہ پھر اسی طرح ہم جس ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں ایک ریموٹ ایریا بہت زیادہ ہے، یعنی ہمارے ساتھ منسلک بہت سارے دیہات گاؤں ہیں.
تو ہم ان بچوں کو ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی بھی 100% جو ہے وہ اویلیبل کرتے ہیں تاکہ بچوں کو آنے لانے جانے کے والے سے نہیں ہو, اور اس کی ساری جو ہے وہ سپرویژن کالج خود کرتا ہے تاکہ بچوں کو کسی لیول پہ بھی پریشانی نہ ہو. تو ہم کوشش یہی کر رہے ہیں جو دوسرے اداروں سے شاید ہمیں ممتاز بنا رہی ہے, جو آپ نے پہلے کہا تھا اسٹوڈنٹ کیئر, ہم اس پہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں اور وہی ہماری پہچان ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ جو ہمارے سرکاری کالجز ہوتے ہیں, ہر والدین کی اپنے بچے یا بچی کے بارے میں خواہش ہوتی ہے, خاص طور پر بچوں کے بارے میں, جب یہ کالج میں جائے تو ایک اچھا انسان بن کے وہاں سے نکلے. لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ سرکاری کالجز میں اکثر جو ہے وہ لڑکے کچھ کا کچھ بن جاتے ہیں. تو کچھ ایسی پریکٹس یہاں پہ علاقہ بھی کچھ اس طرح کا ہے, مشکل پیش آتی ہے, یا کچھ کیسا نظام ہے آپ کے کالج کا اس میں؟ دیکھیں, علاقے کی بات تو میں ایسی نہیں کروں گا. یہ بچے جب ہمارے پاس آتے ہیں تو یقیناً یہ تھوڑا سا را مائنڈ کے ساتھ آتے ہیں, تو آپ انہیں جس قسم کا ماحول دیں گے بچے اس میں ڈھل جاتے ہیں. تو ہم شروع سے ہی بچوں کو ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ تربیت کا جو عمل ہے, تعلیم کے ساتھ تربیت کا جو عمل ہے, اس پہ پہلے دن سے فوکس کرتے ہیں. ہم انہیں بہت پیار سے گائیڈ کرتے ہیں کہ بیٹے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو زندگی میں فائدہ دیں گی, اور یہ وہ چیزیں ہیں جن سے آپ نے بچنا ہے. یہ آپ کے لیے, ادارے کے لیے, آپ کے پیرنٹس کے لیے کسی لیول پہ بھی فائدہ مند نہیں ہے, نقصان دہ. تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ تربیت بھی جی بالکل. جب تک تربیت کا عمل نہیں آتا, تعلیم وہ فائدہ, وہ مقصد حاصل نہیں کر سکتی. انٹرویو کے آخر پر بچوں کے نام اور والدین کے نام کوئی خاص پیغام؟ بالکل, جو تعلیم اس کے حوالے سے ہی چونکہ ہمارا شعبہ بھی ہے تو یہی میں پیغام دینا چاہوں گا کہ انہی قوموں نے ترقی کی ہے, انہی علاقوں نے ترقی کی ہے جنہوں نے تعلیم کے اوپر اپنا جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کیا. تو بچوں سے بھی یہی کہوں گا کہ آپ وقت کی ضرورت کو سمجھیں, تعلیم اور تربیت جو دونوں چیزیں ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں, اور پیرنٹس کو یہی کہوں گا کہ اپنے بچوں کی جو تربیت ہے اس پہ خاص طور پہ توجہ دیں. صرف نمبر گیم جو ہوتی ہے وہ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے. جب تک کردار سازی نہیں ہوگی بچے کی, تو اس میں جو ہمارا رول ہے ہم پلے کریں, اور جو پیرنٹس کا رول ہے وہ پلے کریں, تاکہ ہم اچھے انسان جو ہے وہ پروڈیوس کر سکیں. جی ناظرین, آپ نے دیکھا جو کچھ آپ نے سنا, ہم نے پوری کوشش کی. جو سپیریئر کالج ملک وال کے پرنسپل ہیں پروفیسر عثمان علی ایوان صاحب, ان سے سارا کچھ جو ہے وہ آپ کے جو جتنے بھی ذہن میں کویسچن آ رہے تھے, میں نے وہ کوشش کی ہے کہ سب پہ فوکس کروں. آپ نے سن لیا کہ ان کے پاس کون سے کورسز, بہت اچھے اچھے کورسز جو ہیں یہاں ملک وال سپیریئر کالج میں موجود ہیں, اور فیس پیکیجز بھی بہت اچھے ہیں. اگر کوئی ڈیزرونگ بچہ یا بچی ہے اس کے لیے بھی ان کے پاس ایک خاص پیکیج ہے. بلڈنگ بھی بہت اچھی ہے اور ٹیم بھی بہت اچھی ہے, اور اساتذہ بھی جو ہیں وہ ضلع منڈی ہاؤسنگ کی کریم یہاں پہ ملک وال سپیریئر کالج میں انہوں نے اکٹھی کر لی ہے. تو دعا گو ہوں ان کی مزید کامیابیوں کے لیے. اسی کے ساتھ ملک روز زبیر کو اجازت دیں. پروفیسر عثمان علی ایوان صاحب وقت نکالنے کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ نگہبان.